بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سپر فیاض کی جیپ راسٹر کالونی میں واقع طوفان کے اڈے کے سامنے رکی۔ اس اڈے کی نشاندہی اس کی جیپ کی اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عالم نے کی تھی۔ اس کے پیچھے انسپکٹر رضا کی جیپ بھی رک گئی۔ چلو اترو نیچے، سپر فیاض نے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے ہوئے عالم سے کہا تو عالم خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ اگبی جیپ سے انسپکٹر رضا بھی نیچے اتر آیا تھا۔ آؤ، سپر فیاض نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ سر، اچانک عالم نے کہا تو سپر فیاض اور انسپکٹر رضا دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا بات ہے؟ سپر فیاض نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، طوفان اور اس کے آدمی بےحد خطرناک لوگ ہیں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ فورس منگوا لیں، عالم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یو نانسنس، اس کی جرت ہے کہ سرکاری آدمیوں پر ہاتھ ڈالے؟ نانسنس، آؤ، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک برآمدے میں پہنچے تو وہاں 4 مسلح افراد موجود تھے۔ آپ کون ہیں اور کیوں اندر آ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اندھے ہو تم؟ دیکھ نہیں رہے کہ تم کہ ہمیں انٹیلیجنس کے آفیسرز ہیں؟ نانسنس، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمیں روکنے کی؟ سپر فیاض نے غصے کی شدت سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ پرائیویٹ کوٹھی ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اسی آدمی نے پہلے سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت چیختا ہوا 2 قدم لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ برآمدہ تھپڑ کی بھرپور آواز سے گونج اٹھا تھا۔ تم پدے، تمہاری یہ جرت کہ تم انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کو روکو؟ میں تمہیں گولی مار دوں گا، سپر فیاض نے تھپڑ مارتے ہی سرکاری ریوالور کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر رضا نے بھی ریوالور کو نکال لیا، جبکہ تھپڑ کھانے والے کے ساتھیوں نے بھی بجلی کی سی تیزی سے کاندھوں پر لٹکی ہوئی مشین گنیں اتار کر تان لی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ، آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب! اچانک سائڈ پر سے دروازہ کھلتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو مسلح افراد یکلخت ٹھٹک کر رک گئے۔ آنے والے کے جسم پر سوٹ تھا، لیکن چہرے مہرے سے وہ بدماش دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ سپر فیاض نے اسی طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام روجر ہے جناب، میں آپ کو جانتا ہوں، میں پہلے ہوٹل ذیشان کا چیف سپروائزر رہا ہوں جناب، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے آدمی ہیں؟ انہوں نے ہمیں روکنے کی جرت کی ہے؟ سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ ان پڑھ جاہل آدمی ہیں جناب، انہیں آپ کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے، انہیں معاف کر دیں، روجر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان مسلح افراد کو معافی مانگنے کا اشارہ کیا تو وہ چاروں ہی سپر فیاض کے سامنے جھک گئے۔ ہمیں معاف کر دیجیے جناب، ہم آپ کو نہیں جانتے تھے جناب، چاروں نے ایک ہی آواز ہو کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں گولی مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ سنو روجر، یہ طوفان کون ہے اور کہاں ہے؟ سپر فیاض نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ طوفان آپ کا خادم ہے جناب، اپنے آفس میں ہے جناب، کیا میں اسے یہاں بلا لوں جناب؟ وہ تو سر کے بل دوڑتا ہوا آئے گا جناب، روجر نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، ہم اسے اس کے دفتر میں ہی مل لیتے ہیں، چلو، سپر فیاض نے کہا۔ آئیے جناب، روجر نے کہا تو سپر فیاض بڑے فاخرانہ انداز میں آگے بڑھ گیا، جبکہ انسپکٹر رضا اس کے پیچھے تھا۔ البتہ عالم وہیں کھڑا رہا، اور اس بار ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ روجر کی رہنمائی میں ایک طویل راہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ آفس کے سے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن فرنیچر اس راجو کے دفتر سے زیادہ قیمتی اور اچھی حالت میں تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک دبلا پتلا لمبے قد کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نوجوان کے چہرے پر سفاکی اور بربریت جیسے نقاب کی طرح چڑھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ چونک کر اور حیرت بھرے انداز میں انہیں اندر آتا دیکھتا رہا۔ باس، یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ جناب فیاض صاحب ہیں، اور یہ ان کے ساتھی ہیں جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب، یہ باس ہیں طوفان۔ روجر نے اندر داخل ہوتے ہی سپر فیاض اور اس دبلے پتلے نوجوان کا باہمی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بیٹھیں، اس نوجوان نے انتہائی سرد اور قدرے حدت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ نہ ہی استقبال کے لیے اٹھا تھا اور نہ ہی اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تمہاری یہ جرت، مچھر، کہ تم سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اس انداز میں ٹریٹ کرو؟ سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے بڑھا، اور دوسرے لمحے وہ دبلا پتلا نوجوان اچھل کر کرسی سے گھسٹتا ہوا سائڈ پر جا گرا۔ سپر فیاض نے اسے اچانک گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے سائڈ پر اچھال دیا۔ طوفان نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اور پھر اس سے پہلے کہ سپر فیاض اور انسپکٹر رضا سنبھلتے،
یکلخت 2 دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سپر فیاض کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ اس کے جسم میں جبرن گھستا چلا گیا ہو، لیکن یہ احساس صرف ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے تمام احساسات یکلخت اندھیرے میں ڈوبتے چلے گئے تھے۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں روشنی کا جھماکہ سا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی اچانک جھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے تاریک ذہن میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لیکن ذہن میں روشنی پھیلتے ہی اسے اپنے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے جسم نے حرکت نہ کی تو اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ کسی فلم کے سین کی طرح گزر رہا تھا جب اچانک اس نے فرش پر گرے ہوئے طوفان کو تڑپ کر اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس کے جسم میں دہکتا ہوا انگارہ اترتا چلا گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ ہسپتال کے کسی کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا، جبکہ سائڈ پر گلوکوز اور خون کی بوتلوں کے اسٹینڈ بھی موجود تھے، لیکن بوتلیں سپر فیاض کے جسم سے منسلک نہ تھیں۔ یہ میں ہسپتال کیسے پہنچ گیا؟ سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھتا اچانک دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اوہ ویری گڈ، آپ کو ہوش آ گیا؟ میں ڈاکٹر کو اطلاع دیتی ہوں۔ نرس نے اندر داخل ہوتے ہی سپر فیاض کو دیکھا تو حیرت بھرے انداز میں چیخ پڑی، اور پھر اس سے پہلے کہ سپر فیاض اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس بار ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور سپر فیاض اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اسپیشل سروسز ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر اعظم تھا، اور چونکہ فیاض اور دوسرے سرکاری افسروں کا علاج اور معائنہ وغیرہ اسی ہسپتال میں ہوتا تھا، اس لیے ڈاکٹر اعظم سے اس کی خاصی دوستی تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ خدا کا شکر ہے، ورنہ ہم بے حد تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، ڈاکٹر اعظم نے قریب آتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر اس نے سپر فیاض کا معائنہ شروع کر دیا۔ یہاں مجھے کون پہنچا کر گیا ہے؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ انسپکٹر رضا آپ کو لے کر آیا تھا۔ آپ کی حالت بے حد تشویشناک تھی، آپ کے پہلو میں گولی لگی تھی، 4 گھنٹے تک آپ کا آپریشن ہوا، تب جا کر گولی نکالی گئی، اس کے باوجود آپ کو ہوش نہ آ رہا تھا۔ اب 18 گھنٹوں بعد آپ کو ہوش آیا ہے، اب آپ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر اعظم نے معائنہ ختم کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نرس کو مزید ہدایات دینی شروع کر دی۔ میرا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ سپر فیاض نے کہا۔ آپ کے آپریشن کی وجہ سے آپ کے جسم کو بیڈ سے کلپ کر دیا گیا ہے، ابھی آپ کو مزید 1 ہفتہ اسی حالت میں گزارنا ہوگا، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ انسپکٹر رضا کو بلاؤ، میں اسے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ میرے آفس میں آپ کی بیگم اور ڈائریکٹر جنرل صاحب کی بیگم دونوں موجود ہیں، پہلے آپ ان سے مل لیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، پھر انسپکٹر رضا کو بھی کال کر لیا جائے گا، اور ڈائریکٹر جنرل صاحب بھی 2 بار آپ کو پوچھنے یہاں آ چکے ہیں، اور ہر گھنٹے بعد ان کا فون بھی آ رہا ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گئے تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ سن کر انتہائی مسرت محسوس ہو رہی تھی کہ سر عبد الرحمان 2 بار اسے پوچھنے ہسپتال آئے تھے اور ہر گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ رہے ہیں، اور عمران کی اماں بھی، جسے سپر فیاض بھی اماں بھی کہتا تھا، اس کے لیے یہاں موجود تھیں۔ اس کا دل مسرت سے بھر گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر محبت کرنے والی خاتون ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو عمران کی اماں بھی اور ان کے پیچھے اس کی بیوی سلمہ اندر داخل ہوئی۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری عاجزانہ دعائیں قبول کر لی اور میرے بیٹے کو شفا دے دی، عمران کی اماں بھی نے قریب آ کر انتہائی تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اماں بھی تو مسلسل مسلح پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی ہیں، سلمہ نے قریب آ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سلمہ اماں بھی کو اماں جی ہی کہتی تھی، اور وہ بھی ان سے اپنی بیٹی سریا کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ اماں بھی آپ کا بے حد شکریہ، آپ جیسی ماں کی دعائیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کرم کر دیا ہے، میں گھر جا کر ابھی صدقہ دیتی ہوں، اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے۔ سلمان نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ اللہ اپنا فضل کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں سے تو آنسو ہی نہ رکتے تھے، اماں بی نے کہا۔ تو سپر فیاض بے اختیار مسکرا دیا، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ تمہارا بھی شکریہ سلمہ، بچے کیسے ہیں؟ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں میں نے بتایا ہی نہیں، ورنہ وہ تو رو رو کر نڈال ہو جاتے۔ اب تم آرام کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام چاہیے۔ اور اماں جی آئیے، سلمہ نے کہا، اور تو اماں بی نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر منہ میں کچھ پڑھ کر انہوں نے سپر فیاض پر پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفظ و مان میں رکھے، گھبرانا نہیں، اللہ فضل کرے گا، اماں بی نے کہا، اور پھر وہ دونوں واپس چلی گئیں۔ تو سپر فیاض نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی،
تو اس نے آنکھیں کھولی اور پھر وہ چونک پڑا کیونکہ دروازے سے انسپکٹر رضا اندر داخل ہو رہا تھا۔ مبارک ہو سر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، انسپکٹر رضا نے قریب آ کر کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا ہے اور میں کیسے یہاں پر پہنچا؟ سپر فیاض نے کہا تو انسپکٹر رضا بیٹ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، اس طوفان نے واقعی طوفانی انداز میں کام دکھاتے ہوئے جیب سے پسٹل نکال لیا اور آپ کو گولی مار دی تھی، لیکن اسی لمحے میں نے بھی اسے گولی مار دی جو اس کے دل میں لگی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر میں روجر کی مدد سے آپ کو اٹھا کر باہر لے آیا اور جیپ کی بجائے روجر کی کار میں ڈال کر آپ کو یہاں ہسپتال پہنچایا۔ پھر میں روجر سمیت واپس گیا تو اس طوفان کی لاش غائب کر دی گئی تھی۔ بہرحال میں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو رپورٹ دے دی تو ڈائریکٹر جنرل صاحب خود وہاں پہنچے اور پھر اس طوفان کی لاش ایک تہخانے سے برآمد کر لی گئی اور وہاں موجود تمام افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ روجر نے چونکہ تعاون کیا تھا، اس لیے روجر کو گرفتار کرنے کی بجائے ہم اسے ہیڈ کوارٹر میں لے آئے ہیں اور پھر ہم نے روجر سے تفصیلی پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ عالم کے بھائی یونس کو گولی طوفان کے آدمیوں نے نہیں ماری تھی بلکہ ایک اور گروپ اسلم کے آدمی نے ماری تھی۔ اس اسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ انتہائی خطرناک مجرموں کا گروہ ہے جو بہت اونچے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس گروہ کا اصل انچارج ایک آدمی شہاب نامی ہے جو غیر ملک میں رہتا ہے اور یہاں پر آیا ہے۔ شہاب ایک خفیہ جوا خانے کا مالک ہے اور وہیں رہتا بھی ہے، جبکہ اسلم علیحدہ کوٹھی میں رہتا ہے اور اسے اپنے گروپ کا ہیڈ کوارٹر اس کوٹھی میں بنایا ہوا ہے، جس کے بعد ڈائریکٹر جنرل صاحب کے حکم پر پہلے اس ہیڈ کوارٹر پر فل ریڈ کیا گیا۔ وہاں سے 18 افراد گرفتار کر لیے گئے، البتہ وہ اسلم نہ مل سکا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں علم تھا۔ اس کے بعد اس شہاب کے جوئے خانے پر ریڈ کیا گیا، وہاں بھی گرفتاریاں ہوئیں لیکن شہاب وہاں بھی نہ مل سکا، وہ بھی غائب تھا اور اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ بس یہ کارروائی ہوئی ہے اب تک، انسپکٹر رضا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اصل مجرم تو ٹریس ہی نہ ہو سکے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، ڈائریکٹر جنرل صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ ان لوگوں سے انتہائی سختی سے پوچھ گچھ کی گئی ہے لیکن وہ اس سارے معاملے سے واقعی بے خبر ہیں۔ شاید یہ کام اسلم اور شہاب نے مل کر کسی اور گروپ سے کرائے ہیں۔ اب انٹیلیجنس ان دونوں کو تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، انسپکٹر رضا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، تم لوگوں کے بس کا نہیں یہ کام۔ میں اسپتال سے فارغ ہو جاؤں پھر میں خود ہی انہیں ٹریس کروں گا، تم جا سکتے ہو، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور انسپکٹر رضا اٹھا اور اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ سپر فیاض نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ عمران نے کار ہوٹل گرینڈ کی پارکنگ میں روکی اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ جوزف، جوانا اور ٹائیگر تھے، وہ بھی کار سے نیچے اتر آئے تھے۔ عمران نے سر سلطان کی طرف سے بھیجوائی گئی فائل کا تفصیل سے مطالعہ کر لیا تھا اور اس مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کوئی پراسرار گروپ اس ڈیم کو مکمل ہونے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن بہرحال اس نے ان مجرموں کو ٹریس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب یہ ان مجرموں سے ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے اور اس ڈیم کو رکوانے سے اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس نے کام کے آغاز کے لیے جیولٹ کو استعمال کیا تھا کیونکہ ٹائیگر نے بہت بھاگ دوڑ کے بعد بہرحال یہ معلوم کر لیا تھا کہ سپر فیاض پر تشدد کرنے والے جیولٹ کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے وہ کار بھی ٹریس کر لی تھی اور یہ کار ہوٹل گرینڈ کے نام سے ہی رجسٹرڈ تھی، اس لیے عمران جیولٹ سے ملنے آیا تھا۔ جوزف اور جوانا کو وہ اس لیے ساتھ لے کر آیا تھا کہ ٹائیگر نے اسے ہی بتایا تھا کہ جیولٹ کے ارد گرد انتہائی خطرناک آدمی رہتے ہیں اور جو کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اور جیولٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ انتہائی مشتعل مزاج عورت ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ جوزف اور جوانا کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ وہ نگرانی کریں گے اور عمران اس جیولٹ سے اطمینان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ ہوٹل خاصا بڑا اور شاندار تھا۔ ہوٹل کے ہال میں موجود افراد کا تعلق بھی اعلیٰ خاندانوں سے ہی تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے دو نوجوان کھڑے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، ایک نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر عمران اور اس کے ساتھیوں، خاص طور پر جوزف اور جوانا کو دیکھ کر انتہائی مرعوبیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جیولٹ سے کہو کہ انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست علی عمران اس سے ملنا چاہتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور سامنے رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے جان بول رہا ہوں مادام، انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے دوست علی عمران صاحب اپنے 3 ساتھیوں سمیت یہاں کاؤنٹر پر موجود ہیں اور وہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، نوجوان نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے کہا اور پھر ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ مادام سے بات کر لیں جناب،
نوجوان نے کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر ایک جھٹکے سے اسے واپس کیڈل پر رکھ دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں باتوں میں وقت ضائع کرتا رہوں۔ کہاں ہے اس کا آفس؟ عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ادھر راہداری میں ہے باس، ٹائیگر نے ایک طرف راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی راہداری کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کاؤنٹر مین دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر ایک مسلح چوکیدار موجود تھا، اور دروازے کے باہر دیوار پر مینیجر کی پلیٹ بھی موجود تھی۔ مادام مصروف ہیں جناب، اس مسلح چوکیدار نے ان کے قریب آنے پر قدر تلخ لہجے میں کہا۔ جوزف اور جوانا، تم دونوں یہیں ٹھہرو گے، اور جب تک میں اور ٹائیگر اس جیولر سے بات مکمل نہ کر لیں کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ عمران نے اس چوکیدار کی طرف توجہ دیے بغیر جوزف اور جوانا سے کہا، اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں، اس چوکیدار نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر راہداری کے سامنے والی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ جوانا نے اس کی گردن پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے دیوار کی طرف اچھال دیا تھا۔ عمران نے دروازے پر لات ماری اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جو انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان یورپی لڑکی ہاتھ میں ریسیور پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر پھولدار لیکن انتہائی شوخ رنگوں پر مشتمل اسکرٹ تھی۔ عمران اور ٹائیگر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے تیزی سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں مصروف ہوں، آپ، اسے قدرے تلخ لہجے میں کہنا چاہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ جیولٹ، ہم صرف تم سے چند باتیں کرنے آئے ہیں، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت جسم گٹر میں تیرتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ مجھے میرے آفس میں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مجھے؟ جیولٹ نے انتہائی سرد لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران کا بازو گھوما اور دوسرے لمحے جیولٹ چیختی ہوئی اچھل کر میز کی سائڈ پر فرش پر بچھے ہوئے قالین پر جا گری۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر جانے والا ریسیور اٹھا کر واپس کیڈل پر رکھ دیا۔ جیولٹ نیچے گر کر تیزی سے اٹھی ہی تھی کہ ٹائیگر نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال اس کی گردن سے لگا دی۔ خبردار، ورنہ گولی مار دوں گا، ٹائیگر نے گھراتے ہوئے کہا، تو جیولٹ بے اختیار ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آؤ ادھر بیٹھو، میں تم پر جان بوجھ کر ہاتھ نہیں اٹھا رہا کہ تم سپر فیاض کی دوست ہو، اور سپر فیاض میرا دوست ہے، ورنہ اب تک تمہارے جسم کی آدھی سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی اور تمہاری باقی عمر سڑکوں پر گھسٹتے ہوئے گزرتی۔ عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف صوفے پر بٹھاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تو جیولٹ کے جسم پر کپکپاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میں تو یہاں کی مینیجر ہوں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جیولٹ نے اس بار قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم نے سپر فیاض کو یہاں بلایا، اسے علیحدہ کمرے میں ملاقات کی، پھر سپر فیاض یہاں سے نکل کر سیدھا راسٹرونا کے کھنڈرات میں گیا۔ وہاں تمہارے دو آدمی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے سپر فیاض کو بے ہوش کر کے باندھا اور پھر اس پر تشدد کیا اور اس سے پوچھا کہ گراس ڈیم کا کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر تو نہیں کیا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد وہ سپر فیاض کو بے ہوشی کے عالم میں وہیں چھوڑ کر واپس گرینڈ ہوٹل آئے۔ ہم نے وہ کار بھی ٹریس کر لی ہے جس پر وہ دونوں گئے تھے، اور ان دونوں کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے۔ ان دونوں کا تعلق تمہارے خفیہ گروپ سے ہے۔ ہم چاہتے تو ان دونوں کی لاشیں پہلے تمہارے سامنے لا کر ڈالتے، پھر تم سے پوچھ گچھ کرتے، لیکن تم لوگ انتہائی گھٹیا درجے کے مجرم ہو، اس لیے ہم براہ راست تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ تم نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، تو کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ جیولٹ نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ہمارا تعلق بھی انٹیلیجنس سے ہے، لیکن ہمارا سیکشن علیحدہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ سب غلط ہے، صرف اتنا سچ ہے کہ سپر فیاض میرے پاس آیا تھا اور ہم علیحدہ کمرے میں رہے تھے، اور بس، جیولٹ نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر جیولٹ کی گردن پکڑ لی، اور دوسرے لمحے جیولٹ کا جسم اس بری طرح پھڑکنے لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ بولو ورنہ، عمران نے اس کی شہرک پر رکھے ہوئے انگوٹھے کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، تو جیولٹ نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کا بری طرح بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ بولو، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں بتا دیتی ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، تم بہت خطرناک ہو، جیولٹ نے انتہائی خوفزدہ سے انداز میں رک رک کر کہا۔ بولو جلدی، عمران نے پہلے سے زیادہ گراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اسلم کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے، اسلم نے مجھے کہا تھا
کہ میں سپرنٹینڈنٹ فیاض سے جس سے میری دوستی ہو چکی تھی معلوم کر کے اسے بتاؤں۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو علیحدہ کمرے میں بلایا، لیکن سپرنٹینڈنٹ فیاض عملی طور پر بزدل آدمی ہے اور وہ صرف باتیں کرنے تک محدود رہا۔ میں نے اس سے سرسری طور پر پوچھا، لیکن اسے سرکاری معاملات میں بات کرنے سے ہی صاف انکار کر دیا، جس پر مجبوراً مجھے دوسرا منصوبہ بنانا پڑا، اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے 2 بین الاقوامی مجرموں کو کھنڈرات میں دیکھا ہے۔ سپر فیاض میرے اندازے کے مطابق فوراً ہی کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے 2 آدمیوں کو وہاں بھیجوا دیا۔ وہ تیز رفتار کار میں اس سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر سپر فیاض سے معلومات حاصل کر کے اسے بے ہوش کر کے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ بہرحال وہ سرکاری آدمی تھا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی سرکاری آدمی کو ہلاک کریں۔ میں نے رپورٹ اسلم کو دے دی اور بس، جیولٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ یہ اسلم کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ وہ ایک بہت خطرناک گروپ کا انچارج ہے جو ہر قسم کے غلط کام کرتا ہے۔ مجھے اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو علم نہیں ہے، البتہ اس کا فون نمبر معلوم ہے۔ میری اس سے بات فون پر ہی ہوتی تھی، جیولٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے فون نمبر بھی بتا دیا۔ عمران نے ٹائیگر کو اشارہ کیا اور خود تیزی سے میز کی طرف مڑ گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، ایک نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے۔ اچھی طرح احتیاط سے چیک کر کے بتانا، یہ انتہائی اہم ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے جیولٹ کا بتایا ہوا نمبر دوہرا دیا۔ ہولڈ کریں سر، میں کمپیوٹر پر چیک کر کے بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی کے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، یہ نمبر اسلم حیات کے نام پر کوٹھی نمبر 18 بی بلاک کہکشاں کالونی میں نصب ہے، آپریٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح چیک کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ تم نے زبان بند رکھنی ہے، عمران کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو عمران نے پیڈل دبا دیا اور ٹون آنے پر وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا، تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ وہاں تو کوئی فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا، کیا کوٹھی خالی ہو چکی ہے؟ عمران نے ریسیور رکھ کر جیولٹ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیکرٹ سروس کے خوف سے اسے خالی کر دیا ہو۔ اگر تم کہو تو میں فون پر اپنے آدمی کو کہوں کہ وہ وہاں چیک کرے، وہیں قریب ہی ایک ہوٹل ہے، وہ بھی میری ہی ملکیت ہے، جیولٹ نے کہا۔ کرو بات، عمران نے کہا۔ تو جیولٹ نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ڈائریکٹ کرنے والا بٹن ابھی تک پریس تھا، اس لیے اس نے ویسے ہی اسے پریس رہنے دیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ البتہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ سپر ریسٹورنٹ، کہکشاں کالونی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیولٹ بول رہی ہوں، جیولٹ نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ مادام، آپ؟ یس مادام، حکم۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جیولٹ نے پوچھا۔ جی، میرا نام احسن ہے مادام، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سنو، فوراً ریستوران سے نکلو اور کہکشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 18 بی بلاک کو چیک کرو، وہاں فون کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی غلط کام نہ کرنا، وہ خطرناک لوگوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مجھے رپورٹ چاہیے کہ وہاں فون کال اٹینڈ کیوں نہیں کی جا رہی، مادام نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، وہ اسلم صاحب کی کوٹھی ہے، میں جانتا ہوں انہیں، میں ابھی معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں۔ آپ گرینڈ ہوٹل سے بول رہی ہیں نا مادام؟ احسن نے کہا۔ ہاں، جلدی کرو اور مکمل رپورٹ لے کر آؤ، جیولٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیولٹ نے صوفے سے اٹھ کر دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیولٹ بول رہی ہوں، جیولٹ نے کہا۔ مادام، میں احسن بول رہا ہوں، اس کوٹھی پر 2 گھنٹے پہلے انٹیلیجنس نے ریڈ کیا تھا، وہاں سے 18 آدمی گرفتار ہوئے ہیں، کوٹھی کو سیلڈ کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیولٹ چونک پڑی، لیکن عمران نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ ہیلو احسن، میں مادام جیولٹ کا ساتھی بول رہا ہوں، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں انٹیلیجنس نے ریڈ کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ جناب، 7 والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتایا ہے، وہاں انٹیلیجنس کی گاڑیاں آئیں، فائرنگ ہوئی، انٹیلیجنس کے بڑے آفیسر بھی وہاں موجود تھے، احسن نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹیلی فون آپریٹر کی آواز سنائی دی۔
میں علی عمران بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ اوہ جناب، سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب تو شدید زخمی ہو کر اسپیشل سروسز اسپتال میں ہیں، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ کب کی بات ہے یہ؟ کیسے ہوا یہ سب؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، وہ انسپکٹر رضا کے ساتھ مجرموں کے کسی اڈے جسے طوفان کا اڈا کہا جاتا ہے وہاں پر گئے تھے۔ اس طوفان نے اچانک انہیں وہاں پر گولی مار دی۔ انسپکٹر رضا نے اس طوفان کو گولی مار دی اور وہاں کے ایک آدمی کی مدد سے انہیں اسپیشل سروسز ہسپتال پہنچایا گیا۔ پھر انہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو اطلاع دی۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے خود جا کر اس طوفان کے اڈے پر ریڈ کیا، وہاں سے آدمی گرفتار ہوئے۔ پھر ایک آدمی کو انسپکٹر رضا صاحب کے ساتھ یہاں ہیڈ کوارٹر پر لے آئے، یہاں اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے 2 اور آدمیوں کے بارے میں بتایا جن میں سے ایک کہکشاں کالونی میں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے وہاں ریڈ کیا، وہاں بھی گرفتاریاں ہوئیں اور اب وہ دوسرے اڈے پر ریڈ کے لیے گئے ہیں، دوسری طرف سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ اچھا شکریہ، عمران نے کہا اور ایک بار پھر کیڈل دبا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیلی فون آپریٹر نے کیوں اسے تفصیل بتا دی، ورنہ انٹیلیجنس والے کسی اجنبی کو ایسی تفصیل نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران سر عبد الرحمان کا بیٹا بھی ہے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست بھی، اس لیے اس نے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض زخمی ہے، جولٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو عمران نے جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ نمبر پریس کرتا رہا۔ اسپیشل سروسز ہسپتال، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر اعظم سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب تو راؤنڈ پر ہیں، آپ ڈاکٹر اجمل سے بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، عمران نے کہا، کیونکہ وہ ڈاکٹر اجمل سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ ہیلو، ڈاکٹر اجمل بول رہا ہوں، چلنا مبارک ایک بھاری سی اور سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اجمل، میں علی عمران بول رہا ہوں، مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ سپر فیاض زخمی ہو کر ہسپتال پہنچا ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی؟ عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس کا آپریشن ہوا ہے لیکن ابھی اسے ہوش نہیں آ رہا، اسے سینے میں گولی لگی تھی، بہرحال اس کی حالت تو اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر اعظم اور میں، ہم دونوں اس کے ہوش میں نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کرم کرے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس کمرے میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسپیشل وارڈ کے روم نمبر 5 میں، ویسے آپ کی والدہ صاحبہ اور فیاض صاحب کی بیوی بھی ڈاکٹر اعظم کے آفس میں موجود ہیں، ڈائریکٹر جنرل صاحب بھی ایک بار چکر لگا چکے ہیں، ڈاکٹر اجمل نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ اماں بھی کیا کہتی ہیں سپر فیاض کے بارے میں؟ عمران نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اعظم بتا رہے تھے کہ وہ مسلسل مسلح پر بیٹھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، دوسری طرف سے ڈاکٹر اجمل نے کہا۔ اوہ، پھر واقعی اللہ فضل کرے گا، شکریہ، عمران نے ایسے مطمئن لہجے میں کہا جیسے اسے اماں بھی کی بات پر 100% یقین ہو، اور پھر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے جیولٹ، ہم جا رہے ہیں، اسلم اور اس کے ساتھی تو پکڑے جا چکے ہیں، عمران نے کہا۔ اسلم کا باس ایک آدمی شہاب ہے، وہ اصل آدمی ہے، وہ علیحدہ ایک جوا خانہ چلاتا ہے، جیولٹ نے کہا۔ تو عمران نے اسے اس جوئے خانے کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہ ٹائیگر سمیت جیولٹ کے آفس سے باہر آ گیا۔ باہر جوزف اور جوانا موجود تھے، جبکہ وہ چوکیدار غائب تھا، شاید انہوں نے اسے بھگا دیا تھا۔ آؤ، عمران نے ان سے کہا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار اس جوئے خانے کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا پتہ جیولٹ نے بتایا تھا، لیکن وہاں جا کر عمران کو معلوم ہوا کہ یہاں بھی انٹیلیجنس نے ریڈ کیا ہے اور اس عمارت کو سیل کر دیا گیا ہے، یہاں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو عمران سمجھ گیا کہ انٹیلیجنس انسپکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈی اب دوسری جگہ پر ریڈ کرنے گئے ہیں، تو یقیناً یہی جگہ ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس واقعی کام کر رہی تھی، اور عمران نے کار کا رخ واپس رانا ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس انسپکٹر رضا سے مل کر تفصیلات معلوم کرے گا، پھر مزید کوئی کارروائی کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔